اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کے 22ویں پارے سورہ احزاب کی 35 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے چند وہ کمالات، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ اعمال جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور جن میں ہیں ان کی تعریف کرتا ہے۔ آج ان کا ذکر کریں گے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، صبر کرنے والے، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے مرد، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی نگاہ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آپ انشاءاللہ حضور کے طفیل اس فقیر سے قرآن اور حدیث کے وہ پہلو سنیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے، سرکار کی خدمت کرتے گزر گئی، اور انشاءاللہ باقی جتنی بھی سانسیں ہیں وہ بھی انہی ہستیوں کے تابعداری، اطاعت اور خدمت میں گزریں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعائے توفیق ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور یہ اس وقت آتی ہیں جب انسان کی طبیعت میں تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، اور اگر عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، تواضع نہ ہو، تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ عاجزی، انکساری، تواضع،
کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، خود کو کمتر جاننا، عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ بندے کے پاس ہو سب کچھ اور کہے میں تو کچھ بھی نہیں، بندے کے پاس سارا کچھ ہو کہ میں کچھ بھی نہیں، یہی انکساری ہے۔ صاحب فیض القدیر حرف الحمزہ کے اندر یہ بات پہلی ہی جلد میں صفحہ نمبر 925 پر لکھتے ہیں۔ انسان کو یہ چاہیے، اللہ اس کو جتنا بھی مقام دے نا جی، عزتیں دے، مقام دے، بلندیاں دے، اس بندے کو یہ چاہیے مٹ کے رہے، عاجزی کرے، انسانوں کی بھلائی کے لیے ان میں گھل مل جائے، اپنی صحبت سے ان کو دور نہ رکھے، اپنی فضیلت اور برتری کے زوم میں مبتلا نہ ہو، دوسروں پر خود کو معمولی ظاہر کرے، تواضع اور انکساری اختیار کرے۔ آپ ایمان سے بتائیں اس کائنات عالم میں میرے تیرے سونے نبی کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑھ کے افضل کوئی ہے؟ یار ایمان سے بتاؤ کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے اپنے آپ کو اپنے خادموں کے لیے وقف نہیں فرما دیا تھا؟ جو ہو نور علی نور، اور نعرہ لگایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ بے ظاہراً تو تم جیسا ہی بشر ہو۔ پاس ہونے آباد تیری عظمت کے قربان جائے، جس کے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں سے حوض کوثر کے چشمے نکلے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس لوٹ آئے، جس کے لعاب دہن سے نکلی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں ٹھیک ہو جائیں، جس کی گفتگو سے جانور پاگل جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، یار جس کی زبانیں کمال سے جب وہ خوشبودار، معطر، معمبر، وہ لمحات، وہ ذکر کے وہ الفاظ وہ نکلے، جب ایمان سے بتاؤ بے چینوں کو چین آ جائے، بے قراروں کو قرار آ جائے، وہ ذات اتنی انکساری کریں، اتنی عاجزی کریں، اظہار تواضع فرمائیں، اور نہ صرف فرمائیں بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ جو قانتین قانتات ہیں اور خاشعین خاشعات ہیں، یہ تواضع والے لوگ، جھکنے والے لوگ، یہ اللہ کے فرما بردار لوگ، یہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ پھر آپ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے جی صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ میں 6592 نمبر پر۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا وما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جتنا نیچے جھکتا چلا جائے گا اللہ اتنا پھل لگاتا چلا جائے گا۔ تربوز زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو کتنا بڑا پھل لگاتا ہے۔ سفیدہ اکڑ 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 کے کدھر پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو کیا لگاتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ۔ اللہ آپ کی خیر کرے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور 7210 نمبر پر یہ روایت موجود۔ ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نا جی تخلیق میں ہر ایک کو برابر رکھا ہے، خلقت میں، تخلیق میں اللہ نے کسی کو، جب فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو فرمایا انسان کو ہم نے بڑا بہترین تخلیق کیا ہے۔ تکبر وہ مال کا ہو، وہ حسن کا ہو، وہ نسب کا ہو، وہ عزت کا ہو، وہ جتھے کا ہو، کسی مسلمان بندے کو، کسی مسلمان بندے پر کسی بھی طرح فخر کرنے کا حکم اور اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بری ہے، نہ صرف بری ہے بلکہ ظلم کرنا، کبر کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، سادہ لفظوں میں شوخیاں مارنا، یہ حرام ہے۔ تکبر کرنا، شوخی مارنا، فخر کرنا، پھون کے چلنا، اللہ کہتے ہیں نا مجھے بالکل پسند نہیں۔ لیکن یہی بات کافروں کے آگے ثواب ہے، یہی بات کافروں کے آگے ثواب ہے۔ مال کا، نسب کا، حسب کا، مرتبے کا، ان کافروں کو ساڑ کے بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے۔ اس بات کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی فخر و تعصب کا بیان پہلی ہی فصل کے زیر حدیث 4898 نمبر پر نقل فرمائی۔ مسلمان کے آگے تکبر کرنا، فخر کرنا، مال کا، مرتبے کا، عزت کا، حسن کا، ان چیزوں کا، یہ حرام ہے، لیکن کافروں کے آگے کرنا یہ ثواب ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضعوا وجالسوا المساکین تکونوا من القبراء اللہ وتخرجون من الکبر۔ یہ روایت کنز العمال کتاب الاخلاق 5722 نمبر پر روایت موجود ہے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاجزی اور انکساری اختیار کرو، عاجزی انکساری اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ اللہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد اور ہیچ آدم
خود بخود شیخ نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. مولا روم فرماتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کبھی لوہے کو خود بخود تلوار بنتے دیکھا ہے؟ لوہا رکھ دو اور اس کو تلوار بن جائے. یہ پڑا پڑا بن گیا ہو آپ پہ. ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد. ہر کوئی پیر بننے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن کبھی ہر کوئی کسی بھی بندے کو دیکھا آپ پہ پیر بن گیا ہوئے. یہ آپ پہ پیر کوئی نہیں بنتا. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. فرماتے ہیں مولوی اس وقت تک مولا نہیں بنا جب تک اس نے شمس تبریزی کی غلامی نہیں اختیار کر لی. یہی بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی فرما رہے ہیں. اے وجالس المساکین تکونوا من القبراء اللہ وتخرجون من الکبر. اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دیں گے. چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے بن جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے اچھے بن جاؤ گے. لوہا خود جلا نہیں سکتا، لوہے کے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جب وہ آگ کی صحبت میں آ جائے تو آگ کی صحبت اس پر اتنا اثر ضرور کرتی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو جلے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا. چھری لے لیں، کوئی سریا لے لیں، آگ میں رکھو تھوڑی دیر، اس کے بعد اٹھا کے اس کو پکڑو، پکڑ سکتے ہو؟ صحبت نے اثر کیا نا. ہاں جی، اللہ اکبر. فرماتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطر والے کی دکان پہ جائے گا، خوشبو لگا نہ لگا تیرا مشام جاں معطر ضرور ہو جائے گا. اور لوہار کی دکان پہ جا، پٹھے پہ جا، تو کپڑے جتنے مرضی سنبھال کر رکھ، کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے تیرے دامن کو داغدار ضرور کر دے گی. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ ہے جی المعجم الاوسط کے اندر 7711 نمبر پر، من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ. جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے. جس نے مسلمان بھائی پر بڑائی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا. جو کسی کو ذلیل کرے اللہ اس کو ذلیل کرے گا، جو کسی کو عزت دے اللہ اس کو عزت دے دے گا. تو کسی کے آگے عاجزی کرے گا اللہ تجھے بلندیاں دے دے گا، تو کسی کے آگے اپنی بڑائی بیان کرے گا اللہ تجھے ذلیل کر دے گا. اس کو یہ چیز پسند نہیں نا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ، یہ روایت الزواجر عن اقتراف الکبائر الکبیرۃ الرابع کے اندر موجود ہے جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لی ارا علیکم حلاوۃ العبادہ. کوئی تم میں سے
کسی نے عبادت میں حلاوت پائی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حلاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت میں حضور نے پوچھا صحابہ سے حلاوت پائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حلاوت کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التواضع، عاجزی، انکساری۔ جس بندے نے عبادت میں یہ چیز پا لی نا، اس نے عبادت کی حلاوت کو پا لیا۔ سادہ لفظوں میں عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کرتے ہوئے کون سی چیز ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اور جو چیز بتا دے کہ ہاں یہ اللہ کی ہاں قبول ہو گئی ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہے یہ تواضع، انکساری، عاجزی، اخلاص۔ یہ ہے آپ 100 نفل پڑھیں، حلاوت نہیں ہے، کوئی قبول نہیں۔ 2 نفل پڑھیں، انکساری ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، نیت ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخصیت بڑی نمایاں ہے، ان کو کہتے ہیں حجت الاسلام امام محمد غزالی۔ ان کی ایک کتاب ہے فقر کے اوپر، زہد کے اوپر، تقوی کے اوپر، یوں کہہ لیں تصوف کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر۔ اس کو ہم کہتے ہیں احیاء العلوم۔ اس میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ ایک نقل کر کے پھر میں آپ کو احادیث مبارکہ سے کچھ عرض کرتا ہوں مزید، پھر میں آگے بزرگوں کے اقوال عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کوشش اور مجاہدے کی بنسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے۔ بہت زیادہ مجاہدہ کیا، کوشش کی، 100 نفل پڑھ لیے، 200 پڑھ لیے، 500 پڑھ لیے، اور اس نے کبر پیدا کیا، تکبر پیدا کیا، اس کی نسبت تواضع کر لی، عاجزی کر لی، وہ نہیں، وہ اچھی، وہ اچھی۔ کچھ نہیں پڑھا، اپنے آپ کو مٹایا، اپنی نفی کی، وہ ٹھیک ہے۔ نفل پڑھ کے اپنے آپ کو کہا چلو سارے باقی سارے تو گھٹیا ہے، صرف ہم ہی ہیں، ہم نے نفل پڑھ لیے، وہ تو صلاۃ تسبیح نہیں پڑھی، وہ تو فلانی نہیں پڑھی، اور جا یار۔ بندہ کہنا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں بھی توفیق دے دے۔ یہ بندہ ٹھیک ہے جس نے عاجزی کی، جو فخر کر رہا ہے، جو تکبر کر رہا ہے، وہ فرماتے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، یہ صحیح مسلم شریف کی 2722 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ وزکاہا، یا اللہ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، کیا ان چیزوں کی حضور کو ضرورت تھی؟ تزکیہ نفس کی حضور کو ضرورت ہے؟ پاک ہونے کی حضور کو ضرورت ہے؟ میں صدقے جاؤں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کملی والے تیرے تو قدمان مبارک جس جگہ لگ جائے وہ جگہ پاک ہو جائے، جن نسلوں میں تو جلوہ گر ہو جائے وہ نسلیں پاک ہو جائیں، جن خطوں میں تو جلوہ گر ہو جائے وہ خطے پاک ہو جائے۔ آج تک ہم کہتے ہیں مدینہ پاک، مکہ پاک، صدیاں گزر گئی سونے کو وہاں پہ ہوئے، آج بھی ہم ان علاقوں کو پاک کہتے ہیں، ان کو شریف کہتے ہیں،
مکہ شریف ہے جی، مدینہ شریف ہے جی، مکہ پاک ہے جی، مدینہ پاک ہے جی، کملی والے تیری شان پر قربان جائے، تو پھر یہ حضور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جیسے پلیتوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو پاکی عطا فرما، ان کو تقوی عطا فرما، ان کو پرہیزگاری عطا فرما، ان کو اخلاص عطا فرما۔ یا سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ حضور ہمیں دعا سکھا رہے ہو، اس طرح دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے پاک بھی کر دے، مجھے تقوی بھی سکھا دے، مولا کریم مجھے اپنا قرب بھی عطا فرما دے۔ مولا تجھ سے زیادہ کوئی پاک کرنے والا کوئی نہیں، میرا ولی بھی تو ہے، میرا مولا بھی تو ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کی اولاد ساری ہی خطا کار ہے، سارے ہی گناہ گار ہے، اور سب سے بہترین ان گناہ گاروں میں کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سامنے ذوال احترام، اللہ اکبر اللہ اکبر، عاجزی، انکساری، بدلہ نہ لینا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اب میں روایت آپ کو سناتا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6478 نمبر پر روایت موجود ہے۔ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں حضرت عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو موطا امام مالک کے اندر 3621 نمبر پر بات ہے، ان کی زبانی میں اس کا تشریح کروں تو ان ھذا اوردن الموارد، زبان کو پکڑ کر کھینچ کر باہر نکال کے وہ کہتے تھے یہ وہ شے ہے جس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ اتنی سی بات، وہی صحیح بخاری شریف کی حدیث، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا کلمہ خیر کا ہماری بخشش کا سامان بن جائے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا جملہ ہمارے لیے پکڑ، عذاب اور جہنم کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے منہ کے اندر زبان جب اللہ نے لگائی نا تو 32 پہرے دار پہلے کھڑا کی۔ یہ دیکھ لینا، ہے تو یہ نرم سی بوٹی لیکن یہ پھٹے چڑھا دیتی ہے۔ جو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، ایک بندے کو پھانسی کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا تھوڑی سی پی لی یہ تو کیا ہو گیا، یعنی جو سمجھدار بندے بیٹھے وہ اس جملے کی گہرائی تک جائیں گے، تھوڑی سی پی لی ہے تو کیا ہو گیا، اسی جملے نے اس کو پھٹے چڑھا دیا، ایک جملہ بروا گیا۔ حضور وہی بات فرما رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کون سا جملہ پکڑ کر دے گا، اور پتہ نہیں ہوتا کون سا بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اسی لیے جب بھی زبان کھولو پہلے توڑو پھر گولو۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ایک سکھ سو، ایک چپ 100 سکھ۔ لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، قتلیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ زبان کی مہربانی۔ ایک عورت چپ کر جائے نا جی تو زیادہ سے زیادہ بندہ کی کہے گا، ویکھا نہیں مکار جہی نہ ہوئے تھا، چپ کر کے بیٹھی، ادھر ہی کہے گا نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو اگر وہ آگے سے بول پڑے تو طلاقیں جب بھی پڑتی ہیں نا جی۔ عورت چپ کر جائے، وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئی عورت، کہنے لگی مولوی صاحب بڑا گھر پریشان، بڑی تکلیف ہے، ہر ویلے بندہ ڈانگا سوٹے، ہر ویلے کٹ کٹیا، ہر ویلے تھپڑ تھپڑی، جدو گھر آتا ہے کٹن لگ جاتا ہے، جدو گھر آتا ہے مار کٹ، گھر شکار بنے ہیں،
وہ مہربانی کرو. وہ ان کی طبیعت دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس عورت کو بولنے کی بیماری ہے. ایک کاغذ کو ایسے لپیٹ کے نا جی اس کو کہا جب بھی تیرا شوہر آئے نا گھر میں تو انہیں دانت کے نیچے دے لینا ہے یہ اور اس کو دبانا ہے. وہ جتنا تیرے پہ بھڑکے گا تو نے اور دبانا ہے اس کو. جتنا وہ غصہ ہوگا تو نے اس کو اور دبانا ہے. دانت سے اس کو کھلنے نہیں دینا, زور کم نہیں کرنا. لو جی ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ بندہ جب گھر آیا امن و امان سکون. وہ جب بھی بولے عورت تویز دبا لے, عورت تویز دبا لے. اب ظاہری بات ہے آگے سے جواب نہیں دیا اس نے, بولی نہیں تو بندہ بھی ظاہری بات ہے سمجھ گیا مجھے نہیں کچھ کہہ رہی. بندے مینٹل تو نہیں ہوتے نا جی, پاگل تو نہیں ہوتے کہ وہ عورت کو ایویں مارنا شروع کر دیں, ایویں گالیاں شروع کر دیں. پاگل تو نہیں ہے نا جی. آگے سے جواب آتا ہے نا. اب ظاہری بات ہے وہ طاقتور بندہ ہے, وہ زبان سے لڑائی کرے گی, وہ ہاتھوں سے لڑائی کرے گا, وہ گالیاں نکالے گی, وہ ڈانگیں چلائے گا. تو سب سے بہترین تویز یہی ہے جب لڑائی ہونے لگے منہ تھلے ہو تویز دے لو. چپ رہو گے ایک چپ 100 سکھ. گھر بھی برباد نہیں ہوئے گا, گھر بھی آباد رہے گا, امن و امان اور او سکون کا گہوارہ بھی بنے رہے گا. پاک پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی بے شمار مقامات پر تعریفیں بیان کی ہیں. حدیث پاک کے اندر میں آپ کو ایک دو احادیث مزید عرض کر دوں. ابھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 2442 نمبر پر. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه فإن الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے, وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کی تکمیل میں لگا رہتا ہے. جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. حضرت صاحب مجھے ٹھوکر لگے نا جی, ابھی یہ عید کے بعد ایک پروگرام تھا تو میں گیا, وہاں پہ ٹھوکر لگی مجھے, میں گر گیا. تو میری ٹھوکر لگنے کا مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنے وہاں پر کھڑے لوگوں نے مجھے دیکھا گرتے ہوئے, اس کا مجھے افسوس ہوا. میں گرا, مجھے لوگوں نے دیکھا, مجھے شرمندگی ہوئی. بندے دو ہی تھے لیکن دو بندوں کی بھی مجھے شرمندگی ہوئی, مجھے گرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا ہے. کل حشر میں جب اللہ تیرا پردہ کھولے گا اس وقت شرمندگی کا عالم کیا ہوگا. تیرے اختیار میں جس کا پردہ رکھنا ہے تو رکھ, حشر میں رب سونا تیرے پردے رکھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ نہ کھولے, وہ جتنے مرضی اونچے مقام پہ آ جائے, جب رب پردہ کھول دے گا نا جی پھر کتے سے بھی بدترین حالت ہو جاتی ہے بندے کی. گلی کے کتے کی بھی عزت رہ جاتی ہے, لیکن جب کسی کا اللہ پردہ کھولتا ہے پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے بھائی جان, کوئی عزت نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آہا بڑا خوبصورت واقعہ. عن سعید ابن مسیب انه قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بأبي بکر فآذاه
فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أو وجدت علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصر وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے، تحفۃ الاشراف کے اندر ہے، 6597 نمبر پر، مسند امام احمد کے اندر ہے، اور یہ روایت حسن ہے. بات کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہیں، حضور کے یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے. ایک بندہ آیا، حضرت صدیق اکبر کو برا بھرا کرنا شروع کر دیا. جب پہلی دفعہ کا وقع رجل بأبی بکر فإذا فآذاه فصمت، پہلی باری صدیق اکبر خاموش رہے. ثم آذاه الثانیہ، اس نے دوبارہ برا بھلا کہا، صدیق اکبر پھر بھی چپ رہے. حضور بیٹھے مسکراتے رہے. بندہ صدیق اکبر کو ان کے منہ پہ حضور کے سامنے برا کہہ رہے. ایک دفعہ کا صدیق اکبر خاموش رہے، حضور مسکرائے. پھر برا کہا، صدیق اکبر پھر خاموش رہے، حضور پھر مسکرائے. تیسری مرتبہ اس نے پھر برا کہا، ثم آذاه الثالثہ، تیسری فانتصر. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہن بس بھائی، آپ نے تیسری دفعہ جواب دیا. جب یہ بات ہوئی فقال رسول، پھر نبی اکرم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہو گئے، چل پڑے. ابو بکر آ گئے. فقال ابو بکر اوجدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی اس کے ساتھ، زیادتی تو اس نے میرے ساتھ کی تھی. پہلے اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، ایک دفعہ بھی نہیں، دوسری دفعہ بھی نہیں، تیسری دفعہ میں بولا ہوں. اور جب میں بولا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ میں نے اس کو جواب دیا ہے. آقا جی میں نے زیادتی تو نہیں کی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل ملک من السماء، تجھے کیا پتا ہے؟ جب تو چپ تھا نا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا یہ جو بندہ صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹا کہہ. فرشتے آ کے تیری طرف سے اس کو جھوٹا جھوٹا کہہ رہے تھے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، صدیق ایسا نہیں ہے، صدیق ایسا نہیں ہے، صدیق ایسا نہیں ہے. فرشتے جب وہاں پر بیٹھ کے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے نا، تو میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، میرے غلام کی شان دیکھو، اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، آسمان سے فرشتے اس کا جواب دے رہے. اور جب تو نے جواب دیا فلما انتصر وقع الشیطان فلن اکن لاجلس اذا وقع، اور جب تو بول پڑا نا تو پھر اس میں شیطان کود پڑا. اور تو جہاں پر شیطان ہو وہاں پر اللہ کے نبی کا کیا کام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ماڑے اس وقت ہیں، جن کو بڑے دنیا دار گالیاں نکالتے، مارتے پیٹتے، اور وہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ پریشان نہ ہو، آسمان سے فرشتے اتر کر ان کی تکذیب کر رہے ہیں. یار یہ کل پرسوں نا جی ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی اس نے فیس بک پہ، ایک چھوٹا سا بچہ مکینک کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہے، کام سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے یہ کلچ کی تار لے کے نا مار مار کے نا اس کا برکس نکال دیا، برکس نکال کے. خدا کی قسم اس وقت میرا کلیجہ باہر آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا یہ بندہ میرے سامنے ہو، اس کو میں بتاؤں کہ اس طرح معصوموں کو کس طرح مارا جاتا ہے. اور لوگ دنیا ویڈیو بنا کے اس کی چڑھا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ظلم کا ہاتھ پکڑا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، اس کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے.
میں نے نا جی ہم نے ٹیچنگ کورس کیا تھا گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج چنگی مرصد سے. ہمارے ایک پروفیسر تھے انگریزی کے مرزا غلام احمد بیگ صاحب. وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی اس وقت اساتذہ ہیں، اساتذہ پڑھانے والے ٹیچرز، سب سے پہلے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. پڑھاتے کیسے ہیں؟ جتنے بھی مکینک ہیں، جتنے بھی کاریگر ہیں، جتنے بھی افسران بالا ہیں، سب سے پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. دیہاتوں سے ان پڑھ قسم کے لوگ، جن کا ایکسنٹ بھی درست نہیں، جن کی تہذیب بھی درست نہیں، جن کی صحبت بھی درست نہیں، ان کو جب آپ کلیدی سیٹوں پہ بٹھائیں گے تو سوائے خرابی کے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. ہم فنکار بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس فن بہت ہے، ہم سے آگے کوئی نہیں، لیکن اس فن کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہمیں ابھی نہیں آیا. میں ناظم رہا ہوں اقرا کا 28 برانچوں پہ، اور میرا کام کیا تھا؟ میرا کام صرف اور صرف اتنا تھا کہ استادوں کو پڑھانا کہ پڑھاتے کیسے. ہر روز ہم ایک برانچ کا وہ سروے کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے صرف یہ پڑھانا استاد کو کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. یہ ہے جی آج کا سبق. سب سے پہلے جب تک ایک استاد ماہر نفسیات نہیں ہوگا نا، وہ آگے پڑھا ہی نہیں سکتا. 4-5 دن کے بچے کے منہ میں آپ نان ٹھوس دیں، کیا ہوگا؟ اسی طرح جس وقت پڑھایا جاتا ہے نا جی، ہر بچے کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک بچے کے قبول کرنے کا وہ ایک جیسا لیول نہیں ہوتا. یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ ایک سطحی ذہن رکھنے والا اور ایک ذہین ذہن رکھنے والا، ان دونوں کو کھوتا گھوڑا ایک ریٹ نہ کر دے. جس کا سطحی ذہن ہے اس پر محنت زیادہ کرے، اور جو ذہین طالب علم ہے اس کی رہنمائی آگے کرے. یہی بات ایک تصوف کے فقیر نے آ کے بتائی تھی ہمیں. یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملہ رہنما. ناقص آ جائے تو کامل بنا دیتے ہیں، کامل آ جائے تو اگلی منزلوں پہ چلا دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے استاد اور شاگردی کا آپس میں رابطہ. استاد بھی ایک مرشد کی طرح ہے، رہنما کی طرح ہے. ناقص آئے کامل بنا، کامل آئے اگلی منزلوں پہ چلا دے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ یہ جو آج کا ہم نے قرآن و حدیث کا درس یہاں پر دیا ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.